یا علی مدد. Otherwise, try Abu Ali Missionary, wise number 526. مارا ساچا سائیاں پیو جی تھی ایسے جیسی تڑ ماحول اے بھائی جیسی تڑ ماحول سنمکھ پیو جی آئے بھائی سنمکھ پیو جی پائے احمد تب وکنٹھ کی اے احمد تب وکنٹھ کی آشا کرے رے بلائے بھائی آشا کرے بلائے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد. دیندارو سجے سیتل محل ماں سنمکھ پیو جی پائے احمد تب ویکنٹھ کی آشا کرے بلائے. عبادت میں انسان ایک ایسے محل میں، ایسی حالت میں، ایسے مقام میں آتا ہے کہ جہاں اس کے من کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. شیتل کا مطلب ٹھنڈا ہے، اور وہ ایسے مقام پہ آتا ہے کہ اس کو مولا سامنے دکھتا ہے. نظروں سے امام کا اس کو دیدار ہوتا ہے. نور احمد شاہ فرماتے ہیں کہ جو ایسی جگہ، ایسی حالت ہے تو اس کے سامنے جنت کی طلب میری بلا کرے. مطلب یہ کہ جنت اس سے کچھ زیادہ نہیں، بلکہ جنت اس کے سامنے کچھ نہیں. پیو کا درشن، مولا کا دیدار، جو طلب ہے انسان کی، عبادت کا جو ایم ہے، عبادت کا جو مقصد ہے، تو من کا سکھ عبادت کا مقصد نہیں. عبادت کا مقصد حاضر امام کے دیدار کا ہے. لیکن امام کے دیدار تک پہنچنے میں راستے میں ہمیں جو جگہ ملتی ہیں، ان جگہوں کے اندر، ان مقاموں کے اندر طرح طرح کے انسان کو انوبھو ہوتے ہیں. ایسا مانو کہ حضرت امام یہاں سے کوئی 200-400 مائل کے فاصلے پہ بیٹھا ہے اور ہمیں ادھر آنے کے لیے فرمایا. راستے کے اندر ہمیں تکلیفیں بھی ملیں گی، جنگل بھی ملے گا، لیکن جب امام کا گھر نزدیک آئے گا تو باغ، باغیچہ، ٹھنڈک، سکھ، شانتی جیسی چیزیں ہمیں پراپت ہوتی ہیں. گئی کل کی واج کے بعد
میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل کی واعظ میں یعنی آج کی واعظ میں عبادت کے ان آدمیوں کے لیے کہ جن کے پاس ساتھ کی بندگی ہے میں ذکر کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ عبادت کے مسافری میں انسان کو بعض دفعہ ڈراؤنی چیزیں بھی ملتی ہیں، انسان کو بعض دفعہ ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے کہ عبادت کرنے سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ انسان میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ لڑائی کر کے، ان سب چیزوں کو سہن کر کے، ان سب باتوں کا اپنے پہلے سے دھیان رکھ کے من میں جو انسان آگے چلے گا تو اس آدمی کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ بات انسان کو شیطان کے لڑنے کی ہے کہ شیطان اس کو رستے میں تکلیف دیتا ہے، اور وہ تکلیفیں کس طرح کی ہوتی ہیں میں آج اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ جن آدمیوں کے پاس محض بول ہے، ساتھ کی بندگی نہیں، جیسے کہ 3 دن پہلے امام نے یہاں کے روحانی بچوں کو عطا کیا، لیکن کبھی کبھی امام ہم کو ایسی بخشش بھی دیتا ہے کہ جو ذرا وزندار ہوتی ہے، اور یہ وزندار بخشش میں ساتھ کی بندگی ہے۔ جن بھائی بہنوں کے پاس ساتھ کا ذکر ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑی سی چیزیں دھیان کرے۔ ایک چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا، وہ جب چت سویا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھو کہ وہ سانس کیسے لیتا ہے، قدرتی نیچرل حالت۔ اس بچے کو دیکھو تو اس کے پھیپھڑے، اس کا پیٹ دونوں اوپر نیچے ہوتے ہیں، یہ قدرتی حالت ہے، کیونکہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، 2-4 مہینے کی عمر ہوئی ہے، تو اس کو سب کچھ قدرتی حالت میں ہے۔ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کپڑے پہننے کا ڈھنگ، ہمارے بیٹھنے کا سٹائل، ہمارا کھڑے ہونے کا سٹائل، ان سب چیزوں سے ہمارے سانس لینے کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے۔ عورتوں کو جب بچہ ہوتا ہے تو پیٹ وزندار ہونے کی وجہ سے جو بائی آدمی ہیں ان کا سانس پھیپھڑے کے اوپر چلتا ہے، یعنی ہمارے پھیپھڑے کمپلیٹلی نہیں پھولائے جاتے۔ موسٹلی آدمی جتنے بھی ہیں وہ 20-25 یا 30% سانس لیتے ہیں، 60-70% سانس نہیں لیتے۔ بہت تھوڑے آدمی ہیں کہ جو آدمی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ایسی ایکسرسائز کہ جو ذرا سخت قسم کی ہے، مثال کے طور پہ دوڑنا جو ایتھلیٹس کرتے ہیں، یا وہ بچے جو جوان بچے کے جو فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، یا وہ پہلوانی کرتے ہیں، تو وہ تقریباً 60% سے 70% جتنا سانس کھینچتے ہیں، خاص کر کے جب وہ آدمی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ عام لوگ جب سانس لیتے ہیں تو پھیپھڑے کے نیچے کا حصہ، اوپر کا نہیں، نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اور زیادہ لوگ پیٹ سے سانس لیتے ہیں۔ پیٹ میں اور پھیپھڑے کے بیچ میں ایک ڈایافرام ہے، ایک پردہ ہے، اس پردے کے اوپر ہارٹ ہے، اور پھر آجو بازو میں پھیپھڑا ہے، پردے کے نیچے لیور ہے، اور ہمارے آنکڑے اور کھانے کی کوٹھڑی ہے۔ یہ جو ہماری اناٹومی ہے، ہمارے شریر کے اندر جو خدا نے بنایا ہے، اس کی اسٹڈی کرنا بھی عبادت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو سچ مچ عبادت کی چیزوں میں بہت رس ہے تو یہ چیزیں آپ کو
تو صدر دین ماں باپ کی گرباولی میں ملیں گی. گرباولی بہت مشکل چوپڑی ہے، مگر ان سب چیزوں کا، شریر کے اویویوں کا، اندر کے ہمارے اندر جو کچھ بھی خدا نے رکھا ہے، آنتڑے ہے، لیور ہے، تلی ہے، ہارٹ ہے، پھیپھڑے ہیں، پھر بھی صدر دین نے ان چیزوں کا روحانی مطلب بتایا ہے. یوگ کی باتوں کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. یوگ ابھیاس آج کی دنیا میں ہمارے لیے، اسماعیلیوں کے لیے پاسبل نہیں. بہت برس ہوئے وہ چیز ہم نے چھوڑ دی. مشنری کاراروڑا یوگ کی ودیا لے کے اور اس طریقے کی عبادت میں اوپر پہنچے تھے. ایک دن مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ حسن آباد آنے والے تھے. مولا نے ٹیلی فون کروایا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑا لیٹ آؤں گا. مولا کے آنے سے بہت پہلے آپ کو معلوم ہے لوگ چلے آتے ہیں. کوئی 2 گھنٹے پہلے آتا ہے، کوئی 4 گھنٹے پہلے آتا ہے. تو مولا کے آنے سے پہلے کاراروڑا مشنری حسن آباد کے پڑتھار کے اوپر بیٹھے ہوئے، 25-50 آدمی ان کے آجو باجو میں بیٹھے تھے. سبزلی مشنری ادھر آئے اور ان کو جب پتہ لگا کہ حضرت امام کو آنے میں کافی دیری ہے تو ذرا ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے نظر پہنچی کہ ادھر پڑتھار پہ بہت آدمی بیٹھے ہیں. مشنری سبزلی جب پڑتھار پہ گئے تو کاراروڑا مشنری کو دیکھا. دونوں سینگ تھے اپنے زمانے کے. وہاں جا کے بیٹھے تو کاراروڑا مشنری آسن لگانے کا، نادی کمر سے سانس لینے کا، 10ویں دوار تک پہنچنے کے راستے کا ذکر کرتے تھے. مشنری سبزلی سنتے رہے. جب وہ بیان کر چکے تو سبزلی مشنری نے کہا، اے دوست، سبزلی مشنری بہت جولی تھے اور کاراروڑا گمبھیر تھے. مشنری سبزلی بات بات میں ہنسے اور کاراروڑا جو تھے وہ ہنسی کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ تو ہر وقت آنکھیں نیچی رکھ کے اپنی بندگی میں مشغول رہتے تھے. کاراروڑا کا درجہ کیا تھا میں آپ کو ذکر کروں کہ امام نے اس کی عبادت بند کروائی تھی. ہم کو امام فرمان فرماتا ہے کہ عبادت کرو. امام سلطان محمد شاہ نے اس کی عبادت بند کروائی تھی. اس لیے بند کروائی کہ اس کی مولا فرمایا تیری عبادت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر تو اب زیادہ عبادت کرے گا تو زندگی کے اندر انسان کی اتنی شکتی نہیں کہ اس کو سہن کر سکے. مولا فرمایا تیری عبادت تیری پوتے کی شکتی سے زیادہ ہو گئی ہے. جب وہ گزر گیا تو امام فرمایا کاراروڑا دنیا میں رہتا تھا لیکن اس کو 4تھے آسمان کی خبر تھی. تو اس کی بات پوری ہوئی. سبزلی کہتے ہیں اے چھد چھد، جولی آدمی تھے، دوست تھے، تو کہتے چھد چھد یہ چیزوں تجھے مٹے آئیں انہیں مٹے نہ. تو اس کو بولتا ہے کہ یہ چیزیں جو میرے لیے ہیں تو ان کے لیے بھی کیوں نہ ہو سکیں. یہاں ان دونوں کی آپس میں ڈیبیٹ شروع ہوئی. سبزلی کا کہنا یہ تھا کہ آج کے زمانے میں امام ہے، اس نے بخشش دی ہے، تیرے جتنی شکتی والے سب نہیں ہیں. ہم لوگ تو چھوٹے بچے کی طرح کمزور ہیں، دادر نہیں چڑھ سکتے، تو امام ہم کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. چھوٹا بچہ چلتے چلتے تھک جاوے تو کیا کرتا ہے؟ پھر ماں پتا اٹھاتے ہیں اس کو. یہ باتیں ان کی آپس میں جھگڑے کی، جھگڑا کیا میٹھی ڈیبیٹ ہوتی تھی. میں نے آپ کو کہا دونوں دین کے سینگ تھے. وصل ہوئی، سبزلی مشنری آ گئے ادھر دروازے پہ. کاراروڑا اٹھ کے مہمانی میں بیٹھے. مولا آیا. پہلی ہی مہمانی حسن آباد کی جماعت کی تھی، بیت الخیال کی. ماں باپ نے دعا شیش فرمائی.
حضرت امام ذرا چپ ہوئے تو صاحب نے سبز علی کو ذکر کیا کہ خداوند آپ کو آنے میں تھوڑی دیری ہوئی، میں اور کارا روڑا ہم لوگ باتیں کرتے تھے عبادت کی۔ اچھا، ماں باپ کو بھی بڑا رس آیا۔ کارا روڑا کیا بات ہے کہ خداوند میں ان لوگوں کو عبادت کے ڈھنگ سکھاتا تھا، اور سبز علی نے آ کے کہا کہ یہ چیزوں کی ضرورت نہیں، ابھی تو ایسی بات ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کو امام بخشش دیتا ہے، اور اس کی بخشش یہ ہے کہ وہ اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے۔ کالا روڑا سچ بات ہے، تیرے جیسی شکتی والے آدمی 1000 برس میں کوئی ایک ہوتا ہے، تیرے جیسی شکتی نہیں ہے کسی کی۔ اما آج ہم نے بجلی کی لفٹ بنائی ہے، آج ہماری بخشش جو ہے وہ لفٹ جیسی ہے کہ تم لفٹ میں بیٹھو، چانپ دباؤ تو تم 7ویں آسمان پہ جاؤ گے۔ تمہارا رستہ ہے وہ دادر چڑھنے کا رستہ ہے، اس میں طاقت والا آدمی چاہیے۔ عبادت کے اندر ہمیں طاقت کی ضرورت ضرور ہے، روحانی طاقت کی بھی، شاریرک طاقت کی بھی۔ میں کالا روڑا کا رستہ نہیں سکھا سکتا، اور اس کی آج کے زمانے میں ضرورت بھی نہیں، لیکن تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں جس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں آپ کے پاس سانس لینے کی بات کرتا تھا، اور کالا روڑا مشنری تھے جنہوں نے گر باولی کا ٹرانسلیشن کیا اور اندر کی سب چیزوں کا خلاصہ کروایا۔ تو میں آپ کو سانس لینے کی حالت بیان کرتا تھا کہ جستی لوگ پھیپھڑے کے آدھے اوپر کے حصے سے سانس لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پھیپھڑے کے آدھے نیچے کے حصے سے سانس لیتے ہیں۔ لیکن جیسے عمر بڑی ہو جاتی ہے اور آدمی کے بیٹھنے کا، کپڑے پہننے کا، چلنے پھرنے کا جو ڈھنگ ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ میجورٹی لوگ پیٹ سے سانس لیتے ہیں، پیٹ اونچا نیچا ہوتا ہے، پھیپھڑے ادھرج رہتے ہیں۔ عبادت میں ان کے لیے کہ جن کے خداوند حضرت امام نے سانس کی بندگی دی ہے، اس کے لیے یہ بات ہے، کیونکہ گئی کل میں بول چکا ہوں کہ جن کے پاس سانس کی بندگی نہیں، ان کو تو آرام سے بیٹھنے کی بات ہے، وہ نارمل سانس لیتے ہیں، ایسا ہی لینا۔ سیدھے بیٹھو، اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کرو، اور جتنا اونچا کر سکتے ہو اس طرح اونچے بیٹھو، اور اس طرح سے سانس لو کہ پیٹ اور پھیپھڑے دونوں باہر نکلیں، اندر جاویں۔ جیسے کہ اس چھوٹے بچے کی میں نے سٹوری سمجھائی کہ چھوٹے بچے کو دیکھو تو پھیپھڑے اور پیٹ، اس کا سارا ٹورسو اونچا نیچا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اونگا سانس لو، ڈیپ بریدنگ کرو۔ عبادت میں بیٹھنے سے پہلے 1 منٹ کی اپنے من میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آنکھیں ابھی بند ہو رہی ہیں، سب لوگ عبادت میں بیٹھے ہیں۔ یہ بات آپ عبادت شروع کرنے سے پہلے، بتی بجھنے سے پہلے بھی کر سکتے ہو۔ دل میں حضرت امام کے حضور میں 1 منٹ کی دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مولا کی بخشش اور رحمت کی عاجزی کرو، مولا کو ہاتھ پکڑنے کے لیے عاجزی کرو۔ یا مولا، تیرے کو پتا ہے میں بہت کمزور ہوں، میں تیری شرن میں آیا ہوں، عبادت کا راستہ مجھے معلوم نہیں، مگر تیرے شرن میں آیا ہوں، تو مجھے اندر سے پریرنا دے، میرا ہاتھ پکڑ، میرے اوپر رحمت کر، مجھ پر راضی ہو۔ اس طرح 1 منٹ کی دعا مانگو اور پھر عبادت پہ بیٹھو۔ پہلے 1 منٹ اسی طرح سے جاپ کا رٹن کرو، 1 منٹ جاپ کا ذرا تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ رٹن کر کے آپ پھر ڈیپ بریدنگ کرو، اونگا سانس لو۔ جب یہ پورا سانس لے لو، 5-10 سیکنڈ سانس کو روکو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں فوراً سانس اتارتے ہیں اس کو، پھر ہم سانس لیتے ہیں فوراً باہر نکلتا ہے،
لیکن ان دو سانس کے بیچ میں ذرا سا ٹھہرو، سانس کو پکڑو. میں واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئے، اس لیے یہ طریقہ صرف ان کے لیے ہے کہ جن کو امام نے سانس کی بندگی دی ہے، دوسرے کے لیے نہیں. دوسرے کے لیے گئی کال میں بول چکا ہوں. ذرا سا سانس کو روکو، پھر سانس چھوڑو، اور جب یہ سانس لو تبھی اپنا جاپ کرو، کمپلیٹ جاپ. یا علی، ذرا ٹھہرو، پھر جب یہ سانس نکالو تو جس سپیڈ سے سانس لیا تھا اسی سپیڈ سے سانس نیچے باہر نکالو، اور پھر اپنے جاپ جپو یا علی. یہاں پھر ذرا ٹھہرو. ہر ایک سانس کے بیچ میں سانس اوپر جاوے یعنی اندر جاوے، ذرا ٹھہرو، باہر نکلے تو بھی ذرا ٹھہرو. یہ وہ مقام ہے تیاں سر دھریے سرتی نو دھیان ساتو ماری رے. سانس کو مارو ذرا سا، بہت زیادہ نہیں. ہمیں پرانایام نہیں کرنا. پرانایام میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایسا ہی ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں اور سانس کو روکتے ہیں جتنا رک سکے. یہاں تک کہ آدھی کلاک تک آدمی سانس کو روک کے پرانایام میں بیٹھا ہوتا ہے. ہم کو پرانایام نہیں کرنا، ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے. سانس اندر لو، ذرا سا ٹھہرو، 1-2 سیکنڈ، واپس سانس نکالو، تھوڑا سا ٹھہرو. یہ پریکٹس چالو رکھو. کیا ہوئے گا کہ شروعات میں یہ پریکٹس کرنے سے 1 منٹ 2 منٹ کے اندر سانس چڑھے گا. عادت نہیں ہے نا. شروعات میں ایسا کرنے سے 1-2 منٹ میں سانس چڑھ جائے گا. تو جب یہ سانس چڑھے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو، اور جس طرح نارمل سانس لیتے ہیں ایسا نارمل سانس لو. جب یہ ٹھیک ہو جائے واپس یہ پریکٹس چالو کرو. پھر جب یہ سانس چڑھ جائے پھر اس کو چھوڑ دو. لیکن ہر دفعہ جب یہ آپ پریکٹس کرو تو ڈیپ بریدنگ کے اندر بھی آپ کا جاپ چالو ہوئے، اور جب یہ تھک جاؤ، سانس چڑھے، اس کو چھوڑ کے نارمل بریدنگ پہ آؤ، کبھی بھی جاپ تو چالو رکھو. اس طرح سے یہ جو پریکٹس ہے ہر روز کرتے رہو. 1 کلاک اس پریکٹس کو چالو رکھو. شروعات کے 1 کلاک زیادہ ہے. جس نے یہ پریکٹس نہیں کی اس کے لیے شروعات میں 10 منٹ بہت ہیں. پہلے 10 منٹ اس طرح کی پریکٹس کر کے پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. 10 منٹ گھڑیال کی طرف دیکھ کے مت کرنا. گھڑیال کا سینس ہمیں رہنا ہی نہیں چاہیے. ایسا اندازہ لگاؤ کہ اگر 8-5-7 دفعہ اس طرح کی پریکٹس کر دی ہے تو چھوڑ دو. نارمل سانس سے اپنی عبادت کلاک پوری کرو. ہر روز یہ چیز بڑھتی جائے گی. 10 منٹ کے 15 ہوئیں گے، 20 منٹ ہوئیں گے، تقریباً 6 مہینے لگیں گے. آسرے 6 مہینے، کئی آدمی 3 مہینے کے اندر بھی 20 سے 30 منٹ جتنا سانس کی بندگی سیکھ سکیں گے. جلدی کی اتاوٹ کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے شریر کو تھکورا لگے. عبادت میں یہ بہت ضروری چیز ہے. ٹائم لو، 6 مہینے نہیں بھلے 12 مہینے ہو جائیں، لیکن دیندارو 25 منٹ 30 منٹ 25 منٹ 30 منٹ جتنی پریکٹس ضرور کرو کہ آپ سانس لو، ذرا سا ٹھہرو، واپس سانس نکالو، ذرا سا ٹھہرو، اور ہر سانس کے اوپر اپنے مولا کا دیا ہوا جو جھاپ ہے اس جھاپ کو جپتے رہو. یہ سانس کی بندگی ہے. جن آدمیوں کے پاس، جن بھائی بہنوں کے پاس نقشہ ہے تو نقشے کی بات یہ ہوتی ہے
اب ہمیں 3 چیزیں کرنی ہیں، مگر بعد میں جا کے وہ چیزیں 2 ہو جائیں گی، اور پیچھے اور اوپر جائیں گے تو 1 ہو جائے گی۔ سانس لینا ہے، کیونکہ جب ہم سانس لیں گے، ڈیپ بریدنگ کریں گے تو ہمارا خیال سواس میں جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جاپ بھی جپنا ہے۔ جب ہی سانس کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر ہمارا آکھا خیال کمپلیٹ سینٹر جو ہے وہ جاپ ہوتا ہے۔ لیکن جس کے پاس نقشہ ہے اس کو نقشے کو سامنے رکھنا ہے، یہاں 2 آنکھوں کے بیچ میں، یہاں کنسنٹریشن کا مقام ہے۔ آنکھیں ہماری بند ہوئیں، لیکن ہم کو یہاں دیکھنا ہے اندر سے۔ ہم جیسے ایک انگلی ادھر رکھیں اور اس انگلی کے ٹپ کو ہم آنکھوں سے دیکھیں، ایسا آنکھیں بند کر کے انگلی رکھے بغیر یہاں دھیان لگاؤ، یہاں نقشہ رکھو۔ امام نے جو لکھ کے دیا ہے اس کو یاد کرو، اور یہ نقشہ سامنے ہوئے، سانس کی بندگی چالو ہو گئی۔ 3 چیزیں ساتھ کرنے کی ہیں۔ شروعات میں ہمارا زیادہ دھیان سانس لینے میں جائے گا۔ جب یہ پریکٹس ہو جائے گی تو سانس لینے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، عادت ہو جائے گی 3, 4, 6 مہینے کے اندر۔ تو 20 سے 30 منٹ ہم ایک اگر من کے ساتھ ڈیپ بریدنگ لیتے رہیں گے، آٹومیٹیکلی وہ سلسلہ چلا جائے گا، جاپ اور سانس ایک ہو جائے گا۔ پھر ہمارا خیال اس نقش کی طرف جائے گا۔ آپ اور پریکٹس کرو گے تو سانس اور جاپ آٹومیٹیکلی جائے گا، اس کے ساتھ وہ نقش بھی سامنے آئے گا۔ پھر اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسی سہلائی ہو جائے گی کہ تینوں چیزیں آٹومیٹیکلی آپ سے آپ، جیسے ہی بتی بند ہوئے گی، جیسے ہی آپ نے دعا مانگ کے اپنی عبادت شروع کی، آپ کی جو گاڑی ہے وہ ریل کے پٹے کے اوپر سیٹ ہو جائے گی۔ اب وہ مقام کہ جہاں آ کے انسان کو کوئی چیز پراپت ہوتی ہے، عبادت میں پہلی چیز جو آپ کو آگے بڑھنے کی کوئی نشانی ملے گی تو وہ یہ ہے کہ آپ کو عبادت کرنے کا دل ہوئے گا۔ آپ کی عبادت حضرت امام کے دربار میں ہر چیز منظور ہے، لیکن عبادت میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے من ہوگا، سو جانے کا من نہیں ہوگا، سستی نہیں رہے گی، سستی نکل جائے گی۔ پہلی نشانی، بھلے وہ آدمی رات کو 2 بجے سویا ہوگا کہ 12 بجے سویا ہوگا، وہ 4 بجے اٹھے گا، اور 4 بجے اٹھنے کے لیے من کی طلب پیدا ہوگی، اس کو نیندر پیاری نہیں رہے گی۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آدمی جب بھی اور آگے بڑھے گا، بھلے کتنی بھی ٹھنڈک ہوئے، اور صبح کے 4 بجے گرمی کا سیزن ہوئے تو بھی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، یہ جو ٹائم ہے یہ شیتل ٹائم ہے، ٹھنڈا پہر ہے۔ عبادت کرنے والے کو یہ گردن کے نیچے اور اپنی پیشانی کے اوپر چھوٹا چھوٹا پسینہ ہوگا۔ جب بھی گرمی ہوتی ہے تو گرمی کا جو پسینہ آدمی کو شاریرک طور پہ نکلتا ہے، وہ پسینہ بغل میں نکلتا ہے۔ گرمی لگنے سے آدمی کو پسینہ جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے بغل میں اس کو پسینہ ہوتا ہے، پھر گردن کے آجو باجو میں پسینہ ہوتا ہے، آنکھوں کے نیچے پسینہ ہوتا ہے، ناک کے اوپر پسینہ ہوتا ہے، ناک کے نیچے مونچھ پہ پسینہ ہوتا ہے۔ یہ گرمی کی نشانی۔ مگر جو عبادت کا پسینہ ہوئے گا وہ اس طرح نہیں ہوئے گا۔ عبادت کا پسینہ آپ کی عزت تھوڑی کے نیچے اور پیشانی کے اوپر، یہ جگہ بھینی ہو جائے گی،
اتنا پسینہ نہیں نکلے گا کہ ریلے چھوٹے، نہیں، وہ پسینہ ٹپکے گا نہیں۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کبھی کبھی مہمانیوں میں یا چٹھی بدلاتے وقت پوچھا کرتے تھے، تم نے کچھ پایا، تم کو کچھ ملا، کبھی پسینہ ہوا؟ تو لوگ جن کو ملی تھی کوئی چیز تو وہ کہتے تھے ہاں خداوند مجھ کو یہ ہوا۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ پہلی نشانی عبادت اچھی ہو رہی ہے اور پٹے کے اوپر گاڑی برابر ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے، پہلی مولا کی بخشش یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے آپ کا دل چاہے گا۔ جیسا ہم کو کوئی اپنی پیاری چیز کھانے کے لیے من ہوتا ہے، جس کو عادت ہو جاتی ہے کوئی چیز کی، مثال چائے پینے والے کو جیسے چائے پینے کی اچھا ہوتی، کریونگ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، ایسا عبادت کی طلب ہوئے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو عبادت کے اندر پسینہ آئے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے اندر اس کو مزہ آئے گا۔ اب وہ مزہ کیسا ہے؟ کوئی اچھا کھانا کھانے کا جو سواد ہوتا ہے ایسا مزہ نہیں، یا انسان کو کوئی خاص چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ طلب حاصل کرنے سے اس کو جو مزہ آتا ہے ایسا مزہ بھی نہیں۔ اس مزے کا میں ذکر نہیں کر سکتا، یہ مزہ میں سمجھا نہیں سکتا شبدوں میں، لیکن انسان کو مزہ آئے گا۔ جب مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں رس آئے گا تو وہ خوشی ہوئے گا، اتنا خوش ہوگا جب عبادت پوری ہونے کا وقت ہوئے گا نا تو اس کو وہ خوشی یاد رہے گی، سارا دن آدمی خوش رہے گا، ہیپی رہے گا، اس کو دنیا کے دکھ غم تکلیف نہیں دے سکیں گے۔ عبادت کرنے والے آدمیوں کو دکھ نہیں ملتا، غم نہیں ملتا، ایسی بات نہیں۔ غم اور دکھ دنیا کے کوڑے، دنیا کی چنتا تو نبیوں اماموں کو بھی ملی ہیں، ہم انسان کیا ہیں؟ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی دنیاوی غم چنتا آئے گی بھی تو عبادت والے آدمی کے دل کو دکھی نہیں کر سکے گی، دل کو وہ چیز اثر نہیں کرے گی، وہ خوش رہے گا، چلتا ہے، ہونے والا ہوگا وہ ہوئے گا، مولا کے اوپر چھوڑ دے گا اور مولا اس کے لیے خود راستہ کرے گا، مولا خود اس کے لیے پرابلم سولو کرنے کا طریقہ ڈھونڈے گا، مولا اس کی مدد کرے گا، غیبی مدد ملے گی، الہی مدد ملتی ہے اس آدمی کو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے آدمی یہ ان منزلوں سے ایک ایک کر کے جب ہی اوپر چڑھے گا تو اس کے دل کے اندر کسی ایک دن، جس دن مولا کو منظور ہوگا، حضرت امام فرمایا نور کا پانا تمہارا حق نہیں، ایسا نہیں سمجھنا ابھی فرمان کیا کہ تم کو پانی پینے کی اچھا ہوئی تو تم نے ہاتھ لمبا کر کے جگ پڑا ہے پانی کا، جگ اٹھایا، گلاس میں پانی ڈال کے تم نے پیا، تمہاری پیاس مٹ گئی۔ حضرت امام فرمایا نور تمہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ تم نے جگ پکڑا اور پانی پیا، کہ تم نے عبادت کی اور تم کو نور مل گیا۔ مولانا حضرت امام فرمایا کہ یہ حق تمہارا نہیں، یہ اللہ کی خوشی پر ہے کہ تمہیں کب نور دے وے اور کس ٹائم سے دے وے۔ لیکن جبھی بھی مولا کوئی بخشش دے گا تو نور کی نشانیوں میں سے اس طرح سے ہم کو پیروں نے، اماموں نے فرمایا ہے اور بنتا بھی ہے کہ کسی آدمی کو آہستہ آہستہ سوریہ نکلتا ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے، لالاش دکھتی ہے، یہ جو لالی ہے یہ پیلا رنگ ہو جائے گا، اس کے بعد سفید ہو جائے گا،
اس کے بعد نور کی نشانی آتی ہے. مگر کسی کو امام کی یہ بخشش بھی ملتی ہے کہ اس کو ایک لائٹ جس طرح اندھیرے میں ٹارچ جلا کے بند کر دو، ایسا بھی ہو جا. مولا کی بخشش کے ہزاروں طریقے ہیں. کس کے اوپر کس طرح راضی ہوئے گا، کس کو کبھی وہ چیز بخشش دے گا، وہ امام کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایک چیز ضروری کہ جس کو خداوند کی طرف سے نور ملتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے نور ملا، اس کو اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی دوسرے سے بات نہیں کرتا، کبھی نہیں. اس چیز کو بہت گمبھیر سمجھ کے ایک سیکرٹ کے طور پہ اپنے دل میں رکھتا ہے. 4 دن پہلے حضرت امام نے جب ہی بول دیے تو ماں باپ فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بوسٹنگ کرتے ہیں. صاحب نے انگلش شبد بولا بوسٹنگ. بوسٹنگ کا مطلب ڈینگ مارنا. لوگوں کو کہتا پھر مجھے نور ملا ہے، لوگوں کو یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھا ہوں. امام فرمایا کہ ڈینگ مارنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن تم ڈینگ مت مارنا. جو آدمی اپنی انتر کی انوبھو کو دوسروں کے سامنے اس طرح ذکر کرے کہ مجھے یہ ملا ہے تو سمجھ لینا اس کو کچھ نہیں ملا. ملنے والے لوگ بولتے نہیں مگر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی آدمی آگے بڑھا ہے، خدا نے اس کے اوپر رحمت کی ہوئی ہے. وہ کبھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ مجھے کچھ پراپتی ہوئی ہے یا مجھ کو یہ پراپتی ہوئی ہے. فخر کر کے مغروری کر کے جو آدمی بولتا ہے اس کی عبادت خراب ہو جاتی ہے. عبادت میں سب سے زیادہ نقصانی مغرور آدمی کو ہے. مغروری کرنے سے عبادت چلی جاتی ہے، ہماری محنت برباد ہو جاتی ہے. دھنی ناراض ہو جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے، پھر نہیں آتا. اس کو منانے کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے. پھر یہ جو امام کی بخششیں ہیں، آپ کو عبادت میں جو چیزیں پراپت ہوں گی، حضرت امام نے دعا دی ہے کہ آج میں دعا کرتا ہوں کہ ادھر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے مالے پہ دوسرے مالے پہ میرے روحانی بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں، آج میں دعا کرتا ہوں کہ تم کو جیون میں ایک دفعہ یہ نور کی پراپتی ضرور ہوئے گی. امام کی دعا ہے اور ہر روحانی بچے کے لیے اس کی دعا ہے. مگر مومنوں، اپنی عبادت کی باتوں کو لوگوں سے چھپاؤ. جتنا چھپ کے عبادت کرو گے، جتنا اپنی عبادت کی باتوں کو اپنے من میں چھپا کے رکھو گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. کبھی بھی دوسرے سے نہیں کہنا. حضرت امام بہت سے لوگوں کی نیندر کے اندر خواب میں سپنے میں آتے ہیں تو بھی کسی سے ذکر نہیں کرنا. امام راضی ہوتا ہے تو تبھی ایسا ہوتا ہے. شیطان جو ہے وہ حضرت امام کا سوروپ نہیں لے سکتا. اس لیے نیندر میں ہم کو جو کچھ بھی حضرت امام کے درشن ہوتے ہیں یا سپنا آتا ہے تو وہ سچی بات ہے، کیونکہ شیطان حضرت امام کا سوروپ دھارن نہیں کر سکتا. اور اگر ہمارے خیال ہے تو یہ خیال برکت والے ہیں. نصیب دار ہے وہ آدمی کہ جس کے خیالوں میں حضرت امام بستا ہوئے. کبھی ہمارے خیالوں کے کارن سے حضرت امام سپنے میں آیا ہے تو بھی آمین. اور حضرت امام اپنی راضی خوشی سے بخشش کے طور پہ آپ کو سپنے میں آیا ہے تو بھی آمین. یہ نصیب داری ہے، خوش نصیبی ہے. خوشی ہو کہ امام آپ کے سپنے میں آیا، مگر آپ کبھی کسی سے کہنا نہیں. جو لوگ لوگوں کو کہتے ہیں کہ امام میرے سپنے میں آیا، پھر اس کے سپنے میں امام نہیں آتا. تو عبادت کے خاصے میں یہ چیز پہلی ہے کہ عبادت کو چھپا کے رکھو. عبادت میں جو کچھ بھی ملے کسی سے نہیں کہنا. اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. اگر کوئی ایسی چیز آپ کو پراپت ہوئی عبادت میں، ایسا کوئی انوبھو ہوا
کہ جس چیز سے آپ ذرا منجھا گئے کہ اب میں کیا کروں، تو میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عبادت ہو جائے کہ جماعت خانے میں کہ گھر پہ کہ کہیں، لیکن خاص طور پہ عبادت کرنے سے پہلے جماعت خانے میں ہوئے تو زیادہ اچھا۔ آپ ایک تسبیح نکالو اور وہ تسبیح نکالو، یا رحمان یا رحیم۔ عبادت کرنے سے پہلے آپ تسبیح نکالو، یا رحمان یا رحیم، برابر 101 دانہ، اور تسبیح کے بعد مولا کو کہو، یا مولا کل میرے کو یہ چیز سامنے آئی، کل میرے کو یہ انوبھو ہوا، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو رحیم اور رحمان بادشاہ میرے پہ رحم کر کے مجھ کو اس چیز کی سمجھ دے۔ 1 دن 2 دن 4 دن روز دعا مانگتے رہو، آپ کو امام کی طرف سے اندر سے اس چیز کی سمجھ آئے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نیندر میں کوئی ایسا سپنا آ جاوے کہ اس چیز کا خلاصہ آپ کو سپنے میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنی وحی کے طریقے بتائے ہیں، ان میں سپنا بھی لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبیوں کو جو سپنے آتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی میری وحی ہے۔ ہمارا سچا واچا کرمنا اے بھائی من چھا واچا کرمنا جن نہ کھوجی دے ہرے بھائی جن نہ کھوجی دے احمد سننے سے آدمی میں جاگرتی پیدا ہوتی ہے، ہمت بڑھتی ہے، علم ملتا ہے، اور جب انسان کو سمجھ آتی ہے، علم ملتا ہے، تو بہت سی اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ عبادت علم سے بھری ہوئی ہے، لیکن عبادت میں جو سب سے بڑی چیز کام کرتی ہے وہ ہمارا ایمان
اور ایمان میں سے پریم پیدا ہوتا ہے. پریم پیدا کرنے کا طریقہ کیا؟ ایک دفعہ مشنریوں کی مہمانی میں کسی مشنری نے مولا کو عرض کی کہ خداوند، آپ کا ایک فرمان ہے کہ ایمان 2 باتوں پہ ٹکا ہے، એટલે 2 باتوں کے اوپر ایمان کا آدھار ہے، ایک تو دعا، دوسری دسوند. مولا فرمایا کہ سچ بات ہے. عرض کی کہ خداوند، ان 2 باتوں کے اوپر ایمان ٹکا ہے تو ایمان کے اوپر اور کون سی چیز کا آدھار ہے؟ مولا فرمایا وہ پریم ہے. پریم کا آدھار ایمان پر ہے، ایمان کا آدھار دعا اور دسوند پر ہے. یعنی ایمان جو ہے اس میں سے پریم پیدا ہوتا ہے. اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، اگر ایمان کے اندر طاقت نہیں، ایمان میں وسوسہ شنکا ہے، تو اس آدمی کے دل میں پریم پیدا نہیں ہوتا. جب ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان جب سمپورن ہوتا ہے تو پریم پیدا ہوتا ہے. اور پریم وہی سب کچھ ہے. پریم ایک دفعہ ہو گئے تو پھر عقل کی ضرورت نہیں رہتی. ستگر کہہ رے پریم بھگتی تور دیوسے. ایک بھگتی جیب کی ہے، یالی یالی پیرشا پیرشا. ایک بھگتی خیال کی ہے، جیسے کہ ہمارا بیت الخیال. لیکن جو پریم کی بھکتی ہے وہ ہردے میں بستی ہے. انے انتر لگائے، اور انتر میں اس کی لے لگتی ہے، ایک دھن لگتی ہے. ستگر کہہ رہے پریم بھگتی تور دیوسے انے انتر لگائے. ساسیو ساسے آرادھیے کانے صورت نہ جائے رے بھائی، کانے صورت نہ جائے. اس طرح سے ساس ساس، یہاں ساس ساس کا مطلب 24 گھنٹے ہر سانس پہ وہ اس طرح سے مولا کو یاد کرتا ہے کہ خود اس کا کان بھی سنتا نہیں. یعنی من کے اندر ایک لے لگتی ہے، ایک دھن لگ جاتی ہے، اور وہ 24 گھنٹے ہر سواس پہ. یہ نہیں کہ صرف 4 اور 5 بجے کے اندر، ہر سواس پہ وہ امام کی یاد میں مست رہتا ہے. یہ جو خیال کی بھکتی ہے اس کے لیے ایک ٹائم نکی ہے. 4 اور 5 بجے کے بیچ میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھک کرو. مگر جب پریم پیدا ہوئے گا تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرو گے، بات کرو گے، لکھو گے، وانچو گے، تو آپ کی وہ جاب کی چیز چالو رہے گی. امام نے یوں تو منع کیا ہے کہ 4 اور 5 بجے کے سوا بیٹھک نہیں کرنا، لیکن مومنوں ایک ایسا درجہ آئے گا سب کے ساتھ یہ چیز نہیں بنتی. لیکن عبادت کرنے کے امک برس کے پیچھے جب امام کی خوشی ہوتی ہے، جب انسان عبادت میں آگے بڑھتا ہے،
اس کے دل میں پریم پیدا ہوتا ہے، اور پریم تبھی ہوئے کہ جب اس کا ایمان بالکل مضبوط ہوئے، اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا جب تک کہ 3 وقت کی دعا برابر نہیں ہوئے، 10 وقت برابر نہیں ہوئے۔ اس 3 چیزوں کے اندر یعنی جماعت خانے کی حاضری جو دعا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ 3 وقت کی دعا پڑھی جائے تو حضرت امام کے اس فرمان کے اوپر یہ ہے کہ وہ دعا جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ جماعت خانے کی حاضری ضروری ہے۔ انسان کہیں کام کاج میں مسافری پہ ہے تو اس کو یہ چھوٹ ہے کہ جدھر ہوئے دعا پڑھے، لیکن جماعت خانے کی حاضری ہونی چاہیے۔ تو جماعت خانے کی حاضری 3 وقت کی دعا اور چوکھی 10 وقت، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوئیں گی ایمان اونچا نہیں چڑھے گا۔ ایمان اگر پورا نہیں ہوگا تو پریم پیدا نہیں ہوئے گا۔ جب ہی پریم ہوئے گا تو انسان کے دل کے اندر پریم کا رہٹھان ہردے میں ہے، تو 24 گھنٹے ہر سواس کے اوپر وہ اپنے مولا کو یاد کرتا رہے گا۔ اے سخی روم روم کے لاگا جپوارے، اے سخی سگڑا روم روم کے لاگا جپوارے، پیارے سگڑا گھٹنا چور لاگا چھپوارے۔ شریر میں 8 کروڑ એટલે 3.5 کروڑ روم ہیں۔ 3.5 کروڑ روم، 3 کروڑ 50 لاکھ روم ہمارے بدن میں ہیں۔ جب انسان کو پریم کی لہر اٹھتی ہے، جب وہ پریم کی لے لگاتا ہے، اس کا ایمان پورا ہوتا ہے، اس کی 10 وقت برابر ہوتی ہے، اس کی دعا بندگی ٹھیک ہوتی ہے، اعمال اس کے پاک ہوتے ہیں، من کی اچھا، واچا اور کرمنا یہ 3 چیزیں برابر ہوتی ہیں، تو اس آدمی کے 3 کروڑ 50 لاکھ روم حضرت امام کا جاپ جپتے ہیں۔ جو جاپ ہم بیت الخیال کی عبادت میں خیال میں جپتے ہیں، وہ 3 کروڑ 50 لاکھ روم وہ جاپ جپتے ہیں۔ منچا واچا کرمنا، من سے، واچا سے اور ہاتھ سے، کرم کہتے، کرم ہاتھ، کرمنا ہاتھ سے کیا ہوا کام۔ جب ہمارے عمل، جب ہمارے کرتویہ اس پاک جگہ کے اوپر منظوری کے لائق بنیں گے، اور وہ پاک جگہ امام کا دربار حضرت امام کے حضور میں جب ہماری من کی اچھا پوتر ہوئے گی، ہماری واچا سچی ہوئے گی، ہمارے کرم اچھے ہوئیں گے، تو امام راضی ہوئے گا۔ وگرنہ اس کے بغیر ایک گدھا، ایک گدھیڑا دھوڑ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اس طرح سے اس انسان کی حالت ہے جس کی یہ 3 باتیں سلامت نہیں، جس کے عمل اچھے نہیں، جس کے کرم پوتر نہیں، جس کے وچار اور واچا اور کام اچھے نہیں،
اس کی دعا بندگی میں فائدہ نہیں. مولانا رام نے راون کو مارا، لنکا برباد کر دی، اپنے بھائی لکشمن اور اپنی بیگم ستی سیتا کے ساتھ ایروپلین میں بیٹھ کے ایودھیا آئے. اس زمانے میں ایروپلین تھے. آپ رامائن کبھی پڑھو، دنیا کے ہر مذہب کی کتاب پڑھو، اس خیال اور نظر سے پڑھو کہ میرا مذہب اس کے اندر ہے. کیونکہ ہمارا جو اسماعیلی ست پنتھ مذہب ہے یہ رسول اللہ سے 1400 برس سے نہیں چلا. بیت الخیال کی عبادت ہے، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں. نبی سے پہلے عیسیٰ نبی تھے، اس وقت بھی اپنا ست پنتھ دین تھا. عیسیٰ کے پہلے سلیمان اور داؤد نبی تھے، اس وقت بھی ست پنتھ تھا. ابراہیم نبی کے وقت میں ستیہ پنتھ تھا. نوح نبی کے زمانے میں یہ ست پنتھ تھا. اور اس کے بھی پہلے آدم کے زمانے میں، اور آدم سے پہلے دانت کے نیچے توڑ کے دیکھا، پھینک دیا. ساری موتیوں کی مالا توڑ توڑ کے موتی ندی میں پھینک دیے، ہاتھ صاف کر کے اٹھ کے چلا گیا. اس آدمی کو بھی بڑا جلاپا ہوا، ایسی قیمتی چیز برباد کر دی. بھاگا بھاگا پرائم منسٹر کے پاس گیا، بڑے پردھان کو بولا غضب ہو گیا، اس مالا کو اس بندر نے توڑ توڑ کے پھینک دیا. کیا بولتے ہو؟ ہاں صاحب آؤ میرے ساتھ. مالا کا جو ڈورا ہے دیکھو ادھر ندی کے کنارے پہ پڑا ہے. آیا دیکھا تو ندی کے کنارے پہ مالا کا ڈورا پڑا ہے اور ایک آدھ موتی کا ٹکڑا باہر بھی گرا ہے. ڈورا اٹھا کے کھیسے میں ڈالا. دوسرا دن دربار بھرا. مولا نے تو کھڑا ہوا، کہتے سرکار مجھے ایک عرض کرنی ہے. کیا ہے؟ یہ دیکھو تم نے ایسی قیمتی مالا اس بندر مورخ کو دی. مولا اس نے تو توڑ توڑ کے موتی ندی میں پھینک دی. اچھا ایسا کیا اس نے؟ ہم صاحب ہنومان کو بلایا، گلے میں دیکھا تو مالا نہیں تھی. ارے ہنومان اور مالا کدھر ہے؟ سرکار توڑ کے پھینک دی. ارے کیوں؟ بس پھینک دی. مولا نے ایک تماچا مارا اس کو. آنکھیں بھرے دربار میں غصے میں ایک تماچا لگایا، منہ نیچا کر کے کھڑا رہا. بولتے کیوں نہیں؟ تم نے کیوں توڑی؟ سرکار میں نے وہ مالا لی، مجھے ایسا ہوا کہ میرے رام کا اس میں نام ہوئے گا. میں نے سننا چاہا، اس میں آپ کی آواز نہیں آئی. میں نے سوچا اس کے اندر رام ہوئے گا تو دیکھنے کے لیے توڑا تو اندر کچھ نہیں تھا. میں نے سمجھا شاید میں سنوں تو میرے رام کی بانس آوے، کچھ نہیں تھا. مولا اس کو چاٹا کہ تیرا سواد آوے تو بھی کچھ نہیں تھا. اس موتی کو کیا کروں؟ میں نے پھینک دیا. سب موتی دیکھے مولا اس میں تو کہیں کھا ہی نہیں، تو میرے کس کام کیے؟ پھر ایک تماچا لگایا. مورخ ایسی قیمتی چیز تجھے دی. اس وقت وہ غصے میں آیا. غصہ تو مولا کے سامنے کیا کرے گا، جوش میں آیا. اپنی چھاتی پہ سے ایک بال توڑ کے مولا کو کہتا ہے مولا سن. تو خود مولا اس کے بال کو کان پہ لگاتے ہیں، آواز آتی ہے رام رام رام. وہ رام کا وارا تھا، یہ علی کا وارا ہے.
اس وقت رام کے اندر امامت کا نور تھا، آج علی کے اندر امامت کا نور ہے۔ اس زمانے کا یہ جھانپ تھا۔ مولانا رام نے وہ بال پرائم منسٹر کو دیا، اس نے کان پہ لگایا تو رام کی آواز آتی تھی، اے سکھی سگڑا رومے روم، 3,50,00,000 روم ہمارے شریر میں جو ہے، اس ایک ایک روم کے اندر سے اس مولانا حضر امام کا نام کا جاپ جپا جاتا ہے اور گھٹ کے چور بھاگ جاتے ہیں۔ چور کا مطلب کیا؟ بدیاں برائیاں۔ چور کا مطلب گناہ کے کام، ایسے وچار جو خراب کام ہے وہ ہمارے دل میں سے نکل جاتے ہیں، من پوتر ہو جاتا ہے۔ منشا واچا کرمنا۔ اگر عبادت کرنی ہے، اگر عبادت کا شوق ہے، عبادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہو دینداروں، اپنے اعمال پاک کرو، بہت آسان ہو جائے گا۔ اپنے اعمال پاک بناؤ۔ ہم اسماعیلی ہیں، مولا فرماتا ہے کہ میرے روحانی بچے ایسے ہیں، ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں۔ جس طرح فرشتے گناہ نہیں کرتے، ہمیں اس طرح گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر روز امام سے مدد مانگو۔ دنیا بڑی خراب ہے، شیطان کا بڑا زور ہے، اس سے بچنے کے لیے امام کی شکتی ہم کو چاہیے۔ یا مولا تو رحم کر کے، دیا کر کے مجھے گناہوں سے بچانا۔ ہر روز اس بات کے لیے عاجزی کرو، گناہ سے بچنے کی مولا سے مدد مانگو۔ انتر صاف ہوئے گا، پریم پیدا ہوئے گا، ایمان پورا ہوئے گا، دستوند پوری ہوئے گی، دعا ہماری برابر ہوئے گی، جماعت خانے کی حاضری ہماری برابر ہوئے گی۔ ہم انسان ہیں، 100% کداچ نہیں بن سکتا، کیونکہ 100% سمپورنتا صرف امام کے پاس ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا۔ مومن کی نیت خراب نہیں ہوتی۔ کبھی اچھو کھوج بھول ہو جاوے، کبھی اس سے بھول سے کوئی گناہ ہو جاوے تو وہ پچھتاوا کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کے مومن گناہ نہیں کرتا۔ ہمارا من پاک ہوئے، ہماری واچا اچھی ہوئے، یعنی جھوٹ نہ بولیں، کسی کو مکھ مار نہ ماریں۔ مکھ مار سے مطلب شراپ دینا، بد دعا کرنا، گالی دینا، بھونڈے شبد منہ سے نکالنا، اور ہماری جیب کے اوپر امام کا نام ہوئے، ذکر خداوند عالمین کا ہوئے، اور ہمارے ہاتھ کے کام اچھے ہوئے، چوری، بدماشی، ناحق کی چیز وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عبادت کرو، اور عبادت میں آپ کو جتنا ہمارا من صاف ہوئے گا اتنی اس کے اندر پالش زیادہ ہوئے گی۔ امام ہمارے اندر ہے، دور نہیں، لیکن اس کے اور ہمارے بیچ میں ایک پردہ ہے، ہمیں یہ پردہ اٹھا دینا ہے۔ منیور جانی نے پردہ کھولیا۔ پردہ کا مطلب بھید، اور بھید کھلتا ہے جب امام ہم پہ راضی ہوتا ہے۔ صبح کی عبادت کے علاوہ آخا دن صلوات پڑھو، یا علی کا نام لو، بہت سے نام ہیں حضرت امام کے، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، یا رحیم یا رحمان پڑھو، یا علی کرو، بہت سی چیزیں ہیں۔ صبح کی جو 4 تسبیحاں ہیں وہ بھی بڑے غضب کی ہیں، صرف اللہ اللہ کرو،
یا وہاب کہو، مولا کے پاس سے بخشش مانگنے کے لیے وہاب کی تسبیح بڑے کام کی چیز ہے۔ وہاب کا مطلب حساب بغیر بخشش دینے والا، بخشش دینے والا مگر حساب بغیر، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ ایسے بہت سے نام ہیں۔ پیر شاہ کا جاب کرو، لیکن سارا دن ساس اس مولا کو یاد کرو۔ ستے بیٹھے بھائی راہ چلن تے، نام صاحب جی کا لیجیے جی۔ ستے بیٹھے راہ چلن تے، ہر وقت اس امام کے ذکر میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ فرمایا ہے قرآن میں کہ خوب ذکر کرو، ذکر کرنے سے تمہارے دل کو تسلی ہوگی، ذکر کرنے سے تمہارے دل میں خوشی ہوگی، ذکر کرنے سے دکھ دور ہو جائیں گے، غم پاس نہیں آئیں گے۔ حضرت امام فرمایا کہ یہ جو صبح کی بندگی ہے وہ تم کو ایسی طاقت دے گی کہ جیون کی تکلیفوں کے اندر جو مشکلیں اور کوڑے آتے ہیں ان کو سولو کرنے اور ان کا سامنا کرنے کی تمہارے میں شکتی آئے گی۔ جیون دکھوں سے بھرا ہے، ہمارے جیون میں بہت سی پرابلمز ہیں۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کے، بزنس روزگار کو چھوڑ کے ہمیں جنگل میں جا کے عبادت نہیں کرنی، ہمارے مذہب میں یہ اجازت نہیں۔ روزگار کرو، بال بچوں کا دھیان رکھو، کپڑے اچھے پہنو، مگر سب کام اس طرح کرو کہ مغروری نہ ہوئے، گناہ نہ ہوئے۔ اچھا کھانا کھاؤ، کبھی کبھی من کی موج شوق کے لیے ایسے موج شوق کے سادھن جو ہیں دنیا کے اندر بنے ہوئے، جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ نردوش رمت گمت، نردوش ایسی رمت گمت، ایسا کھیل تماشا جس میں دوش نہیں، ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ کبھی فلم گئے، کبھی تماشے گئے، یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دو چار کچھ گپے بھی ماری، مگر ان میں گناہ نہیں ہوئے۔ ایسے کام کرو کہ جس میں گناہ نہیں ہوئے۔ ہنسو، کھیلو، خوشی رہو، کھاؤ پیو، ہیرو پھرو، دنیا دیکھو، لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی کام کرو تو اس کو ٹیسٹ کر لو کہ یہ کام کرنے سے میرا ایمان تو خراب نہیں ہوتا، یہ کام کرنے سے میری آبرو تو نہیں بگڑتی، یہ کام کرنے سے میری تندرستی تو خراب نہیں ہوتی۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوتی، کوئی بھی کام کرنے سے تندرستی نہیں بگڑتی، آبرو نہیں بگڑتی، ایمان نہیں بگڑتا، وہ کام کرو، موج کرو۔ اگر مومن اس طرح سے اس دنیا کے اندر رہے، اس لیے کہ امام نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے اوپر فرض ڈالی ہے بیوی بچوں کی، گھر بار کی، مات پتا کی سیوا کی، جماعت کی سیوا کی، روزگار بھی کرنا ہے، کھانے پینے کے لیے رزق بھی چاہیے، یہ سب باتیں کریں۔ دنیا ماں سرسو رہے یعنی اونچا، اور من ماری پاس ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر مسکین اور غریب حالت میں رہنے کے لیے اماموں نے کبھی نہیں فرمایا۔ حضرت امام کا ایک فرمان ہے جو صاحب نے 10 برس پہلے کریم آباد کے اندر کیا تھا۔ بیت الخیال کی مہمانی اور بول لیتے وقت مولا نے کریم آباد کے اندر 10 برس پہلے 67 کی بات کرتا ہوں، میں حاضر تھا۔ ماں فرمایا اخوان الصفا، اخوان الصفا نے جو رستہ لیا ہم نے وہ رستہ نہیں لیا۔ اخوان الصفا، پاک بھائی،
इखवान का मतलब है भाई, अखू का मतलब मोहब्बत होती है, और भाई एक सिंगल भाई को भी कहते हैं, लेकिन इखवान बहुवचन है, प्लूरल है। सफा कहते हैं पवित्र, पवित्र भाइयों की एक टोली थी, वो लोग इस्माइली थे। उन्होंने अपने मजहब के अंदर से ये चीज निकाली कि सिर्फ इबादत के लिए ही इंसान पैदा हुआ है और दुनिया के कामकाज की जरूरत नहीं। तो उन लोगों ने दुनिया छोड़ दी, कामकाज छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, साधु महात्माओं की तरह मोक्ष की तरह बन गए। फिर तो उनके साथ और भी गैर कौम के लोग शामिल हो गए, और इस तरह ये टोली इस्माइली मजहब से हट गई, क्योंकि हमारा मजहब ये कहता है कि दुनिया के अंदर अपनी ड्यूटी और फर्ज को भी पूरा करो। हमारे मजहब ने मना किया है कि बिजनेस रोजगार बंद करके 24 घंटे इबादत करो। हमारे मजहब ने मना किया है कि तुम घर बार छोड़ के जमात खाने के अंदर ही बैठो और बंदगी ही करते रहो। हमारा मजहब ऐसा नहीं कहता। दुनिया के अंदर दुनिया की ड्यूटी पूरी करो। माता पिता हैं, उनका ध्यान करो, सेवा करो। बीवी बच्चे हैं, उनका ध्यान करो, उनका पालन पोषण करो। कुटुंब कबीला है, सगे हैं, सबके साथ सुमेल रखो, सबके साथ मोहब्बत रखो, और सबके साथ तुम्हारी अगर जो फर्ज और ड्यूटी है उसको पूरा करो। उसके लिए बिजनेस करो, पैसा करो, कमाओ, पैसे वाले बनो, मोटर में फिरो, बंगला रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, दुनिया के अंदर राज की तरह रहो, लेकिन दिल मौला के चरणों में उसका भिखारी बन के रहे। ये इख्वानुस सफा हमारे मजहब से एक टोली ऐसी जुदा हो गई, फिर बाद में और बहुत से लोग भी इसमें शामिल हो गए, और इमाम फरमाया हमने इख्वानुस सफा का रास्ता नहीं लिया। वो लोग सफेद खादी के कपड़े पहनते थे। सीरिया, सलमिया, ईरान, मिडिल ईस्ट के अंदर जब दिसंबर, जनवरी, नवंबर से फरवरी तक के ये जो 4 महीने होते हैं, इतनी ठंडी होती है कि बात छोड़ दो। मगर ये लोग उस जमाने के अंदर भी सफेद खादी का कपड़ा ही पहनते थे, और वो भी एक ही कपड़ा। इख्वानुस सफा सफेद रंग का एक ही कपड़ा पहनते थे, लंबा डगला कमीज बनाते थे, शर्ट बनाते थे, पांव तलक की, एक ही कपड़ा पहनते थे। जमीन पे सोते थे, चटाई भी नहीं, मिट्टी में सोना, यानी बहुत से इंडिया के साधुओं की तरह बन गए थे। हमारे इमामों ने इस रास्ते में जाने के लिए अपने मुरीदों को मना किया, क्योंकि ये हमारा रास्ता नहीं। इख्वानुस सफा की चौपड़ियां जुदी चीज है, क्योंकि इधर कोई आदमी ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने कभी ये चीज पढ़ी होगी। इख्वानुस सफा की चौपड़ियां मौलाना इमाम वफी अहमद अलैहिस्सलाम की इमामत के दरमियान हुई। वो चौपड़ियों का नाम भी इख्वानुस सफा है, और ये जो इख्वानुस सफा की टोली थी ये जुदी चीज है। वो चौपड़ियां इस्माइली रसाइल हैं, उसके अंदर इस्माइली मजहब की बातें हैं। तो ये इख्वानुस सफा हमारे मजहब में से छूटे होके सूफी साधु बन गए। हमारे इमामों ने फरमाया कि ये रास्ता हमारा नहीं, दुनिया में रहो, दुनिया का कामकाज करो, मगर हर वक्त मौला को याद करते रहो। दुनिया के कामकाज करते वक्त भी अंतर में मौला का जाप चालू हो गए, याली याली करो, पिरशा पिरशा करो, सलवात पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, या वहाब कहो, या गफूर कहो, या रहीम कहो, हजारों नाम है अपने मौला के, उसको याद करते रहो। परोड़िए 4 बजे आके इबादत करो। सारे दिन की आपकी वो जो जिक्र बंदगी होगी वो रात को आपको काम आएगी। परोड़िए 4 बजे काम आएगी, क्योंकि दिल साफ होता रहा है। उसको रगड़ते रहो। दुनिया की कोई भी पॉलिश करने की जो रीत है तो वो रगड़ने की है। पत्थर को पॉलिश करना होवे तो पॉलिश वाले पत्थर से पत्थर को रगड़ा जाता है।
लोखंड को रगड़ने के लिए रेती कानस होती है, फिर उसके ऊपर भी उसको बख्श देने के लिए रगड़ते हैं, मतलब के दुखी करते हैं, मतलब के मेहनत करते हैं। जिक्र करने से हमारा आत्मा वो तो पवित्र है ही, लेकिन मन पॉलिश होता है। हम जिस तरह चीजों को प्रेस करते हैं, साफ करते हैं, आईने की तरह क्लीन करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसमें से हमें अपनी सूरत दिखती है। ऐसा अपने मन को पाक किया जाए तो इमाम की इबादत कामिल होती है। इमाम बख्शिशें देता है और उसकी रहमत से इंसान उसके नजदीक आता है। एक दिन मौत आती है तो मौला के नूर के साथ मिल जाता है। ये हमारा एम है। इबादत का जो एम है तो दीनदारो हाजिर इमाम के नूर में फना होना है। सुखियाबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, अपनी मारिफत अता करे।